امریکہ کے مسلسل چوتھے دن ایران پر حملے، سینٹ کام کا درجنوں فوجی اہداف تباہ کرنے کا دعویٰ۔ حملوں میں آبنہ ہرمز کے قریب اور ایرانی ساحلی علاقوں میں درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں شہداء کی تعداد 30 ہو گئی، 260 سے زائد زخمی ہوئے۔ ترجمان ایرانی حکومت فاطمہ مہاجرانی نے کہا شہداء میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ پمپور کے فوجی بیرک پر حملے سے 7 ایرانی فوجی شہید ہوئے۔ امریکی جارحیت پر ایران کا جوابی وار، آپریشن نصر 2 کی چوتھی لہر۔ ایران کا اردن میں امریکی F-18 طیاروں کے ٹھکانوں پر حملوں کا دعویٰ۔ آپریشن صاعقہ کے 8ویں مرحلے میں امریکی اڈوں پر ڈرون حملے، بارود سے لیس ڈرونز نے امریکی فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ کویت کے علاقے مینا عبداللہ میں امریکی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آبنہ ہرمز بند کرنے کا اعلان۔ بیان میں کہا گیا امریکہ اپنی شکست چھپانے کے لیے ایرانی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف جنگ مزید پھیلانے کا فیصلہ۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق صدر ٹرمپ کی زیر سربراہی وائٹ ہاؤس میں سچویشن روم میں اہم بیٹھک، جنگ کو وسعت دینے کے آپشنز زیر بحث، امریکہ کا دباؤ بڑھانے کا مطالبہ، ایران کے اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنانے کے منصوبوں پر غور کیا گیا۔ معاہدہ کرو ورنہ اگلا نشانہ بجلی گھر اور پل ہوں گے، ٹرمپ کی کھلی دہشت گردی۔ ایران کی سول تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ اگر ایران نے مذاکرات کا راستہ اختیار نہ کیا تو آئندہ ہفتے امریکی حملوں کا دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک میں نہ کہہ دوں کہ بس بہت ہو گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سوال کیا کہ اگر جنگی مقاصد حاصل ہو چکے ہیں تو پھر مسلسل دھمکیوں کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ایران کو دباؤ یا دھمکیوں سے جھکایا نہیں جا سکتا۔ ملک کی سرزمین کے ہر حصے کا دفاع پوری قوت سے کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا قطر کا دورہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایران جنگ پر امریکہ اور چین آمنے سامنے۔ امریکہ پر ایران کے خلاف کارروائیوں کی آڑ میں مشرق وسطی کو تباہی کی طرف دھکیلنے کا الزام لگا دیا۔ اقوام متحدہ میں چینی سفیر سین لینی نے کہا کہ امریکہ سلامتی کونسل کی اجازت کے بغیر فوجی کارروائیاں کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوران حملے شروع کر کے کشیدگی میں بھی اضافہ کیا۔ چینی سفیر نے یمن اور بحیرہ احمر کی صورتحال کا ذمہ دار بھی امریکی پالیسیز کو قرار دیا۔ افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان اور پاک فوج کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ دہشت گرد بھارت کے نمائندے ہیں، سیاست کریں مگر الفاظ کا چناؤ بھی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے تشویشناک حالات کا درمیانی راستہ نکالنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے حالات خراب ہونے سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچے گا۔ مظفر آباد میں عہدیداروں اور ٹکٹ ہولڈرز اجلاس سے خطاب میں کہا کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ صرف کشمیری عوام کا حق ہے۔ بلاول بھٹو کا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جوابی خط لکھا آزاد کشمیر کے موجودہ بحران کا حل طاقت نہیں مذاکرات اور اعتماد سازی میں ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی سے کمیشن کے قیام پر اتفاق کے بعد لانگ مارچ اور دھرنے معطل کرنے کی اپیل۔ آزاد کشمیر صورتحال پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کرنے کی تجویز۔ اسلام آباد پولیس کے ملازم احتشام مسیح کو گاڑی سے زبردستی اتار کر مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی۔ آزاد کشمیر پولیس نے راولاکوٹ واقعے پر پریس ریلیز جاری کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث افراد کی شناخت اور قانونی کارروائی کا عمل جاری ہے۔ کسی بھی شخص یا گروہ کو جھوٹی معلومات یا اشتعال انگیزی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سیکرٹری داخلہ آزاد کشمیر گفتار حسین نے کہا کالعدم کمیٹی نے منفی پروپیگنڈا کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ عوامی حقوق کے نام پر اشتعال انگیزی پھیلائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ طلباء کو احتجاج کا حصہ بنانا نئی نسل کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ آزاد کشمیر کی عوام کی زندگی اجیرن بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ کالعدم کمیٹی سے گزارش ہے قانون ہاتھ میں مت لے، قانون شکن عناصر کو قانون کے مطابق کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ مذاکرات اور بات چیت سے مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ مطالبات دھرنوں کے بجائے قانون ساز اسمبلی میں بیٹھ کر منوائیں۔
अब सिर्फ बातों का वक्त नहीं बल्कि अमली इक़दामात को तेज़ करना होगा। हमारे किसान दिन रात मेहनत करके मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की अदम दस्तयाबी के बायस पाकिस्तान लाइव स्टॉक के शोबे में खित्ते के दीगर ममालिक से पीछे है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लाइव स्टॉक शोबे की तरक्की के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर और जदीद टेक्नोलॉजी अपनाना होगी। लाइव स्टॉक की तरक्की के लिए वफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 3 दहशतगर्द हलाक, खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शाबान में हलाकत दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। शोहदा की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है, उनकी कुर्बानी का कोई माली मुआवजा नहीं हो सकता। इस्लामी रियासत की मुहाफ़िज़ों की खिदमत और कुर्बानियाँ इंतहाई काबिल एहतराम हैं। हम अपने शहीदों को माथे का झूमर समझते हैं। हाफिज़ ताहिर अशरफी की वज़ीर आला सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह ने कहा कि बाहमी एहतराम ही पायदार तरक्की और कौमी इस्तेहकाम की ज़मानत है। कौमी और सूबाई पैगाम अमन कमेटी से ताउन जारी रखेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर शजीर इनाम मेमन का कहना था कि शोहदा हमारे माथे का झूमर और फ़ख्र हैं। सबको अपनी गुफ्तगू में शाइस्तगी इख्तियार करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान से मुआफ़ी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि फजलुर रहमान सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनके बयान पर अफसोस हुआ, कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मुट्ठी भर लोग अक्सरियत को इरगमाल बनाना चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है, जिससे मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें खुश होंगी। पाकिस्तान का अमन सिक्योरिटी फोर्सेस के शहदा की मरहून मिन्नत है। इन्हीं शहीदों की वजह से हमने हिंदुस्तान को 1 साल कबल इबरतनाक शिकस्त दी। वफाकी वजीर दिफाई पैदावार रजा हयात हिराज ने कहा फजलुर रहमान ने रॉ और मोसाद के एजेंडे को आगे बढ़ाया। पाक फौज की कुर्बानियां लाजवाल हैं। फौज की कुर्बानियों को सियासत की नजर नहीं किया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान के शोहदा की तस्दील के खिलाफ शहरियों ने कहा कि मौलाना को इस तरह के बयान देना ज़ेब नहीं देते। पाक फौज है तो हम हैं और ये मुल्क है। जनावाला में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर। मुतनाज़ तकरीर पर मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा। एडिशनल सेशन जज ने SHO सिविल लाइन और फजलुर रहमान को 28 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने पुलिस को भी 28 जुलाई को रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया। डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलव्वस 3 मुल्जिमान 36 घंटे में गिरफ्तार। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मुल्जिमान को डिफेंस के इलाके से गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर आकाश अपने वालिद के साथ बैंक के बाहर पहुंचे थे। 4 मुल्जिमान ने उनकी गाड़ी का पीछा किया। दौरान डकैती डॉक्टर आकाश को लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। पुलिस ने तकनीकी महारत से मुल्जिमान को ट्रेस किया। वज़ीर आला पंजाब से मंडी बहाउद्दीन के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने मसाइल के फौरी हल के लिए मुताल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत जारी की। कहा कि मंडी बहाउद्दीन समेत दीगर अजला में भी मजीद इलेक्ट्रॉनिक बसेस लाई जाएंगी। सीनियर सूबाई वजीर शजीर इनाम मेमन का CM हाउस पब्लिक कंप्लेंट सेल का दौरा। शहरियों की शिकायत सुनी। कहते हैं कि अवाम की खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का बुनियादी मकसद है। CM हाउस पब्लिक कंप्लेंट सेल अवाम और हुकूमत के दरमियान मौसर राबते का जरिया बन चुका है। CM हाउस पब्लिक कंप्लेंट सेल में अवामी शिकायत के अजाले का मौसर निज़ाम बनाया गया है। नारे सब लगाते हैं लेकिन मसला हल नहीं होता। मुकामी हुकूमतों को इख्तियारात मिलने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कराची को वफाक के हवाले करना हल नहीं, मसाइल की जिम्मेदारी वफाक और सूबाई हुकूमत पर है।
بڑھتی آبادی ملک کو درپیش بڑا چیلنج، بروقت اقدامات ناگزیر ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ نیشنل پاپولیشن کونسل کا قیام ایک اہم پیش رفت ہے جو آبادی سے متعلق پالیسی سازی اور مؤثر اقدامات میں معاون ثابت ہوگا۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور کلائمیٹ چینج جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی اختیار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایران امریکہ کشیدگی نے عالمی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ خام تیل کی قیمتیں تیزی کے ساتھ بڑھنے لگیں۔ قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ برینٹ کروڈ آئل $85 سے زائد فی بیرل تک پہنچ گیا۔ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ بھی اس $80 فی بیرل کی حد عبور کر چکا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ ایران کے درمیان کشیدگی برقرار رہی تو برینٹ خام تیل $90 سے $100 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ پاکستان میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کے لیے قرارداد پیش۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب سارہ احمد نے اسمبلی میں قرارداد پیش کی۔ مریم نواز کے ویژن کے مطابق ہر بچے کو محفوظ بچپن اور محفوظ ڈیجیٹل مستقبل فراہم کیا جائے گا۔ 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے استعمال سے متعلق مؤثر قانونی اقدامات اور عمر کی تصدیق کا نظام متعارف کروانے کا مطالبہ۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن اقبال مارکیٹ کی حدود میں لڑکی سے نازیبہ حرکت، موٹر سائیکل سوار نے راہ چلتی لڑکی کو ہراساں کیا۔ فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ واقعہ 13 جولائی کو پیش آیا، تاحال ملزم گرفتار نہ ہو سکا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ وزیر آباد، قصور، گجرات، شیخوپورہ میں بادل جم کر برسے۔ خوشاب میں بارش کے بعد نکاسی آب کا ناقص نظام، گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ چنیوٹ میں مویشیوں کا کچا باڑا گرنے سے خاتون جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ تائقین کو میسی اور کین کی ٹکر کا بے صبری سے انتظار۔ فٹ بال ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل ارجنٹینا اور انگلینڈ کے درمیان آج ہوگا۔ اسپین فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں فرانس کو 2-0 سے شکست۔ اسپین کی طرف سے پہلا گول مکیل اوریاز اوبال نے پینلٹی پر کیا۔ دوسرا گول میچ کے 58 منٹ میں پیڈریو پورو نے کیا۔ اور فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں شاندار میوزیکل شو ہوگا۔ خصوصی پرفارمنس کا دورانیہ تقریباً 11 منٹ تک متوقع ہے جو ایونٹ کو یادگار بنائے گا۔ رنگا رنگ تقریب میں عالمی شہرت یافتہ فنکاروں کو مدعو کیا گیا ہے۔ میڈونا، شکیرا اور جنوبی کوریا کا مقبول ترین گروپ BTS شامل ہے۔ تقریب میں 4 چاند لگائیں گے جبکہ دیگر معروف شخصیات بھی اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔